باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ تعالی حتی یترک اربعا الکبر والغیبۃ والحسد وسوء الظن باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، آج میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عن خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ تعالی حتی یترک اربعا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت تک اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ چار چیزوں کو ترک نہ کر دے: الکبرا تکبر کو، والغیبۃ غیبت کو، والحسد حسد کو، اور چوتھی وسوء الظن باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھنے کو۔ یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شیر دل صحابی ہیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ تعالی فی الارض۔ خالد بن ولید زمین میں اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ تو اب یہ جو روایت بیان فرما رہے ہیں، اس کا جو پہلا لفظ ہے قال المؤمن لا ینجی من عذاب اللہ تعالی، مومن اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا۔ اب مومن کی تفصیل کیا ہے؟ مذکورہ بالا حدیث کے متن کا جو پہلا لفظ ہے مومن، مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی جملہ شرائط پر ایمان لے آئے۔ لیکن یہ عام مومن کی تعریف ہے، جبکہ کامل مومن وہ کہلاتا ہے جو ہر قسم کے گناہوں سے دور رہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اجتنب المعاصی، مومن وہ ہے جو آدمی گناہوں سے اجتناب کرے۔ ایک دوسرے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مومن کی نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی جو نشانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ من لم یکل لسانہ من ذکر المؤمن، مومن وہ ہے جس کی زبان مومن کے ذکر سے رکے نہ۔ دوسرا مومن المؤمن، وہ اللہ رب العالمین کی صفت، اللہ کا اسم صفت ہے، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ منقول ہے کہ بغداد میں زید نامی ایک یہودی رہتا تھا جو سخاوت میں بہت مشہور تھا، کوئی سائل اس کے دروازے سے محروم نہیں لوٹتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ وہ یہودی سخت بیمار ہو گیا۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا ہے، مسلمانوں کے امام زید یہودی بیمار پڑا ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ کس قدر نیک آدمی ہوگا، یعنی سخی ہے، بہت بیمار پڑا ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ اگر وہ دیکھیں نا، مومنوں کے لیے اچھے جو امید ہے، اس کسی کے بھلے کے لیے اچھی کوشش، اب اگر وہ کافر بھی جائے بالفرض تو یہ جو کوشش کر رہے تھے ان کا تو نقصان نہیں تھا نا، تو انہوں نے اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا۔ تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس حضرت امام یوسف آئے تو عرض کرتے ہیں کہ جناب اگر وہ ہو جائے نا مسلمان تو اچھا بڑا ہے۔ تو
بڑا ہی اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ سن کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے چند مسلمانوں کو زید یہودی کی طرف روانہ کیا۔ ان لوگوں نے زید یہودی کے پاس جا کر اسے ترغیب اور ترہیب دی اور کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو تمہاری آخرت سنور جائے گی، لیکن اس نے ان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا، چپ کر کے سنتا رہا۔ جب ان لوگوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا مجھے تنگ نہ کرو، اگر مسلمانی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے پاس ہے تو اس کو اختیار کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ اس نے کہا مجھے تنگ نہ کرو، اگر مسلمانی وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کے پاس ہے تو اس کو اختیار کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، اور اگر مسلمانی وہ ہے جو تم لوگوں نے اپنا رکھی ہے اور اس پر عمل پیرا ہو تو مجھے یہ مسلمانی اختیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھپڑ ہے مسلمانوں کے چہرے پر، ہم جو نام کے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ اختیار کروں تو مجھے حیا آتی ہے۔ تمام حاضرین اس کا جواب سن کر پسینہ پسینہ ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، حتیٰ کہ وہ روتے روتے حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اس کی ساری گفتگو امام صاحب کے سامنے بیان کر دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا مجھے اس کی باتوں سے معرفت کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ آپ اٹھے اور خود اٹھے امام ابو حنیفہ اور زید یہودی کے گھر قدم رنجہ فرمایا۔ یوں ہی زید یہودی نے حضرت امام ابو حنیفہ کا چہرہ مبارک دیکھا تو چہرہ دیکھتے ہی اس نے فوراً پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کون سی مسلمانی اپنا رکھی ہے، وہ مسلمانی جن کو علامہ اقبال نے بھی کہا تھا جن کو دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم تو وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے یہودی بھی شرما جائیں۔ اور اصل مسلمانی کیا ہے وہ ان ائمہ کرام نے اپنے عمل سے لوگوں کو بتائی کہ یہ ہے مسلمانی۔ تو یہ ہے اس مومن لفظ کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہم کتنے کے مومن ہیں۔ تو آگے جو الفاظ ہیں حضرت خالد بن ولید سے جو روایت مروی ہے، حضور نے فرمایا 4 چیزوں کو ترک نہ کرے تو مومن نہیں۔ کون سی چیزیں؟ یعنی وہ اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا۔ کون سی 4 چیزیں؟ ان میں سے پہلی چیز الکبرا، پہلی چیز ہے تکبر۔ میں جب دیکھتا ہوں نا تکبر کی تعریف پڑھتا ہوں اور قرآن پاک اور حدیث طیبات میں تکبر کی تشریح پڑھتا ہوں تو اپنا معاشرہ دیکھتا ہوں۔ ہمارے اس معاشرے کی ساری خرابیاں، اگر ساری نہیں تو میرے حساب سے 90% خرابیاں تکبر کی وجہ سے ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے تکبر اور انا کی وجہ سے۔ ہمسائے میں ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہیں لوگوں کے تو تکبر کی وجہ سے۔ ہم تکبر کی وجہ سے اپنے شریک خود پیدا کرتے ہیں، تکبر کر کے شریک بناتے ہیں اور پھر ان شریکوں کے سامنے زندگی گزارنا ہمارے اپنے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس چیز سے بچو، اس چیز سے بچو، شریک کیا کہیں گے، یہ کام کر لیا تو شریک کیا کہیں گے، اگر میں نے بیٹے کا ولیمہ کیا کمزور ہوا، کھانا کم ہوا تو شریک کیا کہیں گے، اچھے میرج حال میں نہ ہوا تو شریک کیا کہیں گے۔ ہم نے شادیوں پہ جتنی بھی غیر اسلامی رسمیں اپنائی ہیں نا شادی میں، حالانکہ شادی حضور نبی کریم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان بنا لو تو کیا ہوگا، تمہاری زندگی بڑی سہل ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ صرف اپنے بچوں کی شادی کرنے کی وجہ سے 20-20 سال معاشی طور پر صحیح اٹھ کے چل نہیں سکے، ایسی ضرب لگی۔ اور وہ ضرب کیوں لگی؟ اسی تکبر اور انا کی وجہ سے، شریکوں سے بازی لیتے ہوئے۔ وگرنہ اگر اسلام کے مطابق ہم اپنی شادیوں کو اور مرنوں کو اسلام کے مطابق کر لیں، ہم نے تو پوری شادی میں اسلام کے مطابق جو چیز ہے وہ صرف
نکاح کی جو 4 یا 5 منٹ کی تقریب ہوتی ہے نا، وہ بھی ہم بڑی مشکل سے گزارتے ہیں، وہ بینڈ باجے کو بڑی مشکل سے بند کرتے ہیں، او چپ کرو مولانا صاحب آ گئے ہیں، وہ نکاح پڑھنے دو، وہ بھی صرف 5 یا 7 منٹ کی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر وہی معاملہ، اور جس کا نہ کوئی ثواب ہے اور دنیا کے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، تو دنیا کا کوئی بندہ جو مرضی آپ شادی پہ کر لو خوش نہیں ہوگا، جنہوں نے باتیں کرنی ہیں وہ باتیں پھر بھی کرتے ہیں، اور یہ ایسی مار ہے جو ہم اپنے آپ کو خود دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی شادیاں اسلام کے مطابق کر لیں تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں، ہمارے معاشرے میں اس بندے کی عزت ختم ہو جائے گی۔ میرا تو خیال ہے کہ آج کے اس دور میں جس بندے نے اپنے بچوں کی شادیاں اسلام کے مطابق کر لیں اور کوشش کی کرنے کی اور لغویات سے پرہیز کرنے کی کوشش کی، لوگ اس کی تعریف کریں گے، برائی کوئی بھی نہیں کرے گا اس کی۔ ہم اس کی طرف چلیں تو صحیح نا، ہم چلتے نہیں ہیں۔ ہم نے شادی میں جو ہے نا وہ شرعی حوالے سے یا نکاح ہے یا حق مہر ہے، حق مہر بھی ہم کہتے ہیں جی تھوڑا ہی ہو جائے تو، اور بینڈ باجوں والوں کو 50-60 ہزار دینا پڑے تو دے دیتے ہیں، یعنی غیر ضروری چیزوں پر اخراجات بے تحاشا۔ اور اسلام نے جس چیز کی تلقین کی ہے کہ جس بی بی کو تم بیاہ کر اپنی دلہن بنا کے گھر لا رہے ہو، اس کا حق مہر ہے تم پر، وہ ہم چلاواں کام کرتے ہیں۔ اگر 5,000 بھی، وہ بھی ہم نے اب یہ رکھا ہوا ہے معاشرے کی ریت کو دیکھتے ہوئے، وگرنہ 5 دیتے ہی کوئی نہیں تھا، کوئی 1 کوئی 2 کوئی 3، باقی سارے اخراجات کر لینے ہیں، لیکن جو شرعی حوالے سے اخراجات ہیں وہ اس کی طرف ہم نے غفلت برت لینی ہے۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ تکبر ایک انتہائی مذموم خصلت ہے، عظمت و کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں سرکش اور متکبر انسان کی بہت زیادہ مذمت بیان کی گئی ہے۔ تکبر کے متعلق قرآنی آیات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ المومن کی آیت ہے، فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح مور لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش دل پر۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 15 ہے، وخاب کل جبار عنید، ہر سرکش اور ہٹ دھرم نامراد ہوا۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے جو عذاب کے دن پر یقین نہیں لاتا۔ تکبر کے متعلق احادیث طیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر وضعہ اللہ، جو آدمی تکبر کرے اللہ اسے پست کر دیتا ہے۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں عاجزی اختیار کر لیں، یہ قرآن کا اصول ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، آپ اس کو اپنا کر دیکھیں، تجربہ کر لیں گے اپنی زندگی میں۔ اگر آپ عاجزی اپنا لیں گے تو لوگ آپ کو اٹھا لیں گے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے اللہ اسے پست کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تکبر احقرہ اللہ، جو آدمی تکبر کرے اللہ اسے حقیر فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت فرمایا من تکبر اہانہ اللہ، جو آدمی تکبر کرے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بڑے پیشے کی وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ اور بڑا سمجھے، اس کا نام جبار لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ جہنم میں اسی عذاب میں مبتلا ہوگا جس عذاب میں جبار لوگ ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متکبر لوگوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے سبب مخلوق خدا کے پاؤں کے نیچے روندے جا رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں تکبر ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب کرنے کے بعد انسان کے لیے کوئی عبادت سود مند ثابت نہیں ہوتی۔ تکبر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے، اور اس خیال کی وجہ سے انسان کے اندر خوشی و نشاط کی جو ہوا پیدا ہوتی ہے اس ہوا کو تکبر کہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من نفخۃ الکبر، میں تکبر کی ہوا سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں یہ بات پختہ کر لے
کہ جب تک وہ دوزخ سے آزادی نہ دیکھ لے اور جنت میں اپنا محل اور مقام نہ دیکھ لے، نیز موت کی گھاٹیوں سے لے کر فریقم فی الجنت و فریقم فی النار تک کے مراحل طے نہ کر لے، اس وقت تک وہ تکبر کس طرح کر سکتا ہے؟ جیسا کہ منقول ہے، حضرت شبلی سے دریافت کیا گیا تکبر کس انسان کے لیے تکبر زیبا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا جس آدمی کے دونوں پاؤں جنت میں ہوں وہ تکبر کر سکتا ہے، بھی اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہے تو صحیح نا۔ اسلاف فرماتے ہیں تکبر کی نحوست انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، جیسا کہ ابلیس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، منکر ہوا اور غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں نا تکبر عزازیل را خار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد، تکبر نے عزازیل کو جو ہے نا وہ خوار کیا اور اس کو لعنت کا توق پہنا دیا، تکبر ہی تھا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس تکبر کے مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔